الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ تو میں پہلے تو تمیز کے دائرے میں تھا۔ یہ جو مفتی حنیف قریشی لائٹ کالا صاحب نے جو امیر اہل سنت کے متعلق جو بک بک کیا اور جو مغلظات مولانا اسلم بندیالوی صاحب زیدہ شرفو کے متعلق بکے ہیں، اور گالی پہ گالی اور گالی پہ گالی اور مغلظات پہ مغلظات، تو میں اس کی بھرپور طریقے سے مذمت کرتا ہوں۔ حنیف قریشی، تیرے اندر کا گند جو ہے وہ بالکل پھٹ کے باہر آ چکا ہے، اور تو نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تیرا نہ مذہب سے تعلق ہے، نہ تیرا مسلک سے تعلق ہے، نہ تیرا دین سے تعلق ہے، نہ تیرا علم سے تعلق ہے۔ تو صرف گالیاں بکنے والا تھا، گالیاں ہی بکتا رہا اور گالیاں ہی بکتا رہے گا۔ اور یہ یاد رکھ، تو کسی کی زبان گدی سے نہیں کھینچے گا۔ اہل سنت کے نوجوان تیری زبان گدی سے کھینچیں گے۔ جو زبان تیری بار بار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق جو بار بار پھسلتی ہے، اور جو تو بار بار بکواس کرتا ہے، تو اہل سنت کے نوجوان جو ہیں وہ تمہاری زبان گدی سے کھینچیں گے، اور ابھی تیرے اندر کا گند مزید باہر آئے گا۔ اہل سنت کے علماء کو تو بکواس کرتا ہے، تو یہ یاد رکھ کہ اس سے تیرے فالوور نہیں بڑھیں گے، اور اس سے پھر تو جو ہے کچھ نہیں بنے گا۔ اب تیرا اینڈ ہو چکا ہے۔ تو نے وہ جتنے دن پھڑکے مارنے تھے مار لی ہیں، اور جتنے دن تو نے لوگوں کو ورگلانا تھا ورگلا لیا۔ اب تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اہل سنت کے نوجوان سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کون ان کا لیڈر ہے، کون نمائندہ ہے، کون امیر اہل سنت ہے، کون اہل سنت کے علماء ہیں، اور کون مسلک پر ہیں، اور کون صراط مستقیم پر ہیں، اور کون مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر ہیں، اور کون دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں، اور تو جیسے بیروپیوں کو بھی جانتے ہیں۔ میں تو خیر 2006 سے جانتا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ تیرا اور میرا جو ہے وہ ایک پروگرام اکٹھا ہوا تھا مظفر آباد میں، اور تو نے خطبہ پڑھتے ہی جو ہے وہ گالیوں سے شروع کیا تھا، اور پولیس نے وہ جلسہ ختم کروا دیا تھا۔ میلاد شریف کا دن تھا اپنا گڑھی حبیب اللہ میں، میلاد شریف کے جلسے میں تو نے ابتدا گالیوں سے کی تھی۔ میں نے اس دن وہاں کے نوجوانوں کو کہا تھا یہ سننی نہیں ہے، یہ تمہارے اہل سنت کو جو ہے وہ تمہارے جلسوں کو بھی خراب کر رہا ہے، اور تمہیں بھی خراب کر رہا ہے۔ اور آہستہ 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 تیرے اندر کا گند باہر آتا گیا، اور آتا جائے گا، اور تو بالکل ننگا ہو چکا ہے۔ تو زید ہے، تو مان چکا ہے۔ اور مفتی حسان عطاری زیدہ شرفو نے تجھے واضح کیا، اور تو خود بخود آگے مزید واضح ہوتا گیا اور ہوتا جائے گا، اور انشاءاللہ تیرے ساتھ اہل سنت کا کوئی نوجوان نہیں رہے گا۔ تو جن کا ہے، جن کا کھاتا ہے، جن کے گیت گاتا ہے، جن کی بولی بولتا ہے، پھر تو انہی کے ساتھ ہوگا، تو انہی میں تیرا شمار ہوگا۔ جہنمی اہل سنت نہیں ہے۔ مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، یہ یاد رکھنا۔ قیامت والے دن نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے۔ جہنمی تو ہے، چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی سے شروع ہونے والا، صحابہ کو بکنے والا جو ہے وہ جہنمی ہے، چونکہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے بندے کے ساتھ بیٹھنے، ایسے بندے کے ساتھ رشتہ داری کرنے، اس کے ساتھ نماز پڑھنے، اس کا جنازہ پڑھنے، حتیٰ کہ اس کی عیادت کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ جو صحابہ کا گستاخ ہو، تو صحابہ کا گستاخ تھا، تو صحابہ کا گستاخ ہے، تو علماء اہل سنت کا گستاخ ہے، اور تجھ میں اخلاقی جرت نہیں ہے، اور تو شکست خوردہ ہے جو صراط مستقیم، مرکز صراط مستقیم میں 26 دسمبر کو نہیں آ سکا، اور تو اپنی اس سبکی کو اور خفت کو مٹانے کے لیے یہ بکواس بازی کر رہا ہے۔ اور اب یہ تیری بکواس بازی تیرے کسی کام کی نہیں، یہ تیرے منہ پہ ہی تیرا گند پڑے گا، اور تیری گالیاں تیرے اوپر ہی فٹ ہوں گی۔ عوام سمجھ چکی ہے، اہل سنت سمجھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جس دن عوام اہل سنت تیرا منہ کالا کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔